میرے خیال میں اس ایوان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اور اس ایوان کی کارروائی دیکھنے والا کوئی بھی پاکستانی اس طرح کی جو فریولس نیوز ہے یا اس طرح کی جو آئٹم ہے، شوشہ آئٹم، اس پہ نہ یقین رکھنا چاہیے اور نہ ہی رکھتا ہے۔ راجہ صاحب، آپ کی ساری زندگی ہم سب کے سامنے ہے اور آپ نے خود کہہ دیا کہ پچھلے 2 دن میں جو ریئیکشنز ہیں ان سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اتنی ایک بونگی اور فریولس بات تھی جس پہ کسی نے بھی کان نہیں دھرا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ ہمت اور جرت کی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس پہ مل بیٹھ کے بیٹھے۔ آج آپ اپنے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے، اپنے کردار کی پختگی کی وجہ سے اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ فیس کر رہے ہیں، لیکن کوئی کمزور طبع بھی ہے ہماری طرح کے جو شاید گھروں میں بیٹھ جائیں اور رونا دھونا شروع کر دیں کہ یہ کس طرح کے الزامات لگ گئے ہیں اور کیا ہوا ہے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا ایوان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں کبھی بھی ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں۔ کسی بھی معزز رکن کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے گی تو جو حکومتی سطح پہ جس طرح کا ایکشن ریکوائرڈ ہے وہ لیا جائے گا۔ اور اسپیکر صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس میٹر کی کاگنیزنس لیتے ہوئے انٹیریئر کی کمیٹی کو سونپا ہے۔ وہ ایک اپروپریٹ فورم ہے جو ڈیلیبریٹ بھی کرے گا اور انکوائر بھی کرے گا۔ میں 30 سال میں نے گزارے ہیں پیشہ وکالت میں اور کافی سارا عرصہ میں کرمنل سائیڈ کی پریکٹس میں رہا ہوں، کرمنل لاء پریکٹس میں۔ میرا جو بظاہر پہلا ویو ہے، اور میں اب بڑا یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو بات راجہ صاحب نے کہی یہ بات وہی ہوگی کہ یہ جو شروڈ کرمنلز ہوتے ہیں یہ عام طور پہ اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں کہ مختلف مشہور آدمیوں کے نام لے کے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے تاکہ ساری توجہ ادھر مبذول ہو جائے اور اس کے کیس سے توجہ ہٹ جائے۔ سر، میں اس ایوان کے توسط سے اپنے جو الیکٹرانک میڈیا ہے جو کہ ریگولیٹڈ ہے اور وزیر اطلاعات یہاں پہ تھے، میں ان تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا اور پیبرا کی چیئرپرسن تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ ہماری ڈیسنسی موریلٹی کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ ایک تو جو وہ پہلے دن وہ ایک انٹری تھی جس طرح سے وہ کرافٹ کی گئی تھی اس خاتون کی، اور پھر اسے جس قدر سر اس کی وہ جیسے کہتے ہیں نا آڈیٹری بامبنگ کی گئی، وہ ایک ویژول بامبنگ تھی کہ آپ کو بار بار وہ سر 10 دن سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ کیا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ملک میں سر؟ کیا کوئی دیگر کرائمز یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی اس ملک میں؟ تو کئی دفعہ سر میڈیا بھی غیر ضروری، معذرت کے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہوئے سارے یہاں پہ، آپ بالکل انفارمیشن دینا آپ کا رائٹ ہے اور لوگوں کا بھی یہ رائٹ ہے کہ ان تک انفارمیشن پہنچے، لیکن جو ڈیسنسی، موریلٹی، یہ احتیاط کہ کہیں یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ تو نہیں ہے۔ سر، ڈگنیٹی اور آنر جو ہے اٹ از دی موسٹ پریشیس فنڈامنٹل رائٹ given by the constitution to every person in پاکستان۔ یہ آرام سے خبر چلا دینا اور پھر اس کو بار بار سرکولیٹ کرنا کہ جی یہ بات ہوگی فلاں کے بارے میں، خبر نکل جانے کے بعد سر اس کے جو کانسیکوینسز ہے وہ وہی جانتا ہے جس کے متعلق ہوتی ہے۔ ہمارے اس ایوان میں بیٹھے بہت سارے لوگوں نے اس صورتحال کا سامنا کیا ہے۔ تو میں سر ایک تو آپ کو ایشور کرتا ہوں ہاؤس کو کہ وی ول انکوائر انٹو دس میٹر کہ ان کے وکیل نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا، کیا وہ حقیقت پہ مبنی تھا؟ اگر وہ حقیقت پہ مبنی تھا تو پھر وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر شیل بی براٹ ٹو ٹاسک اینڈ آئی ایشور وی ول رپورٹ بیک ٹو دس ہاؤس۔ جو بات کہی گئی وہ بڑی صائب اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قوانین تو ہم نے بنا رکھے ہیں اور ان کا سلیکٹیو یوز ہوتا بھی ہے۔ میں سلیکٹیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سچویشن ٹو سچویشن کرتے ہیں، باقی عام حالات میں ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو قانون کی عملداری اور پاسداری ہونا چاہیے۔ قوانین موجود ہیں اس طرح کی غلط خبروں کو پھیلانے کے، اسکینڈلس خبروں کو پھیلانے کے، جس کی وجہ سے کسی کا استحقاق، کسی کی پریویسی، کسی کی ڈگنیٹی اور آنر جو ہے وہ ٹارنش ہوتی ہو۔ تو اس پہ بھی سر ہمیں بیٹھ کے بات بھی ہم کریں گے اپنے باقی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور انشاءاللہ العزیز I'll get back to you۔ آپ کو چیمبر میں بھی رپورٹ کریں گے، کہیں گے تو ایوان میں بھی کریں گے، لیکن اختتام سے پہلے راجہ صاحب، ہم سب آپ کو جانتے ہیں، آپ بہت آنریبل آدمی ہیں
یہ گندگی کے اس طرح کے چھینٹے ارد گرد سے اڑیں گے اور وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جناب اسپیکر اسے لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اور ایک چیز آج ہم یہ بھی ہدایت کریں گے سر آئی جی کو کہ سر یہ جو ملزم کو لے کے آنا اور کورٹ میں پیش کرنا اور ریمانڈ دینا ہوتا ہے یہ کوئی ٹیلی وائز ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ تحقیق کے بغیر اگر اس طرح کے شوشے باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں اور کتنے سارے لوگ ڈیمیج ہوں گے. تو انہیں وہ پورے میجرز لینے چاہیے اور اس میں کوئی کسی قسم کی اظہار آزادی رائے پہ قدغن آنے کی بات نہیں ہے کہ اسے کوائٹلی لایا جائے کورٹ میں, کارڈنڈ ایریا میں لایا جائے, وہ پیش ہو, جو بات ہونی ہے عدالت میں ہو, بند کمرے میں, اور اسے لے جایا جائے. ویڈیو لنک کی بھی فیسلٹیز ہیں, یہ سارا کچھ ہے, یہ وہاں پہ انہیں بیٹھ کے طے کرنا ہے. میں I'll also contribute in this regard. بہت شکریہ. میری آنریبل ممبرز کو ایک ریکویسٹ ہوگی, دس از اے مینس جو کہ دیمک کی طرح کھا رہی ہے. ہم پروونسز کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے اور اسلام آباد میں اس کا کوئی لائے عمل بنائے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دیز پیپل who are supplying these drugs to innocent children جن کے منہ پہ ایک دفعہ لگ جاتی وہ چھٹ نہیں سکتی. اس کے بارے میں پلیز آپ لوگ کوئی کریں, ہمیں ڈسکشن کرنا پڑے, ڈیبیٹ کرنا پڑے, لا اسٹرینتھن کرنا پڑے, اس کے اوپر پلیز ہمیں بیٹھنا پڑے گا. یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے. ہم یہ کریں گے جی, کال اٹینشن ہے ہمارے پاس. 18 تاریخ کا واقعہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا اور وہ اس میں یہ تھا کہ ایک خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی, وہ جب کورٹ میں آئی تو اس نے کوئی میرا نام لیا. بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد ایک دوسرا کلپ آیا کہ ان کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگی کہ کوئی اور راجہ پرویز بھی ہو سکتا ہے, میرا اس سے کیا تعلق لینا دینا کیا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال بعد میں یہ کلیریفیکیشن جس وقت آ گئی تو لیکن سوشل میڈیا پر تو باندھ کی بولیاں تھیں اور مختلف لوگ اس پہ اپنے کمنٹس کر رہے تھے, ویلاگ بنا رہے تھے. لیکن میں مشکور ہوں جناب اسپیکر, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا. میں اپنی پارٹی کا, اپنی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا. اور اس کے علاوہ میں اپنے تمام دوستوں کا, فیملی ممبرز کا, خاص طور پر اپنے سیاسی مخالفین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کا احساس کیا اور انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ یہ بات جو ہے یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے. میرے صرف آج میں کچھ نہیں اس بارے میں کہنا چاہتا. میں خدا کے فضل و کرم سے میں نے ایک اسپاٹ لاس, ایک بے داغ زندگی گزاری ہے. میں اس ہاؤس کا چوتھی بار ممبر ہوں, اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں, اسپیکر رہا ہوں نیشنل اسمبلی کا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو فیک نیوز ہیں یا یہ جو شوشا نیوز ہیں یا کسی کو ملائن کرنے کے لیے یا کوئی اور موٹیو حاصل کرنے کے لیے, لیکن اسی خاتون نے پہلے کسی اور شخصیت کا نام لیا اور یہ میرا خیال ہے ڈیفلیکشن کرنے کے لیے کہ توجہ جو ہے وہ بٹ جائے یا کوئی اور اس سے کوئی فائدہ ہو جائے یا کوئی معاملے کو اور کسی طرف ڈالنے کی کوشش کی, آپس میں بحث چھڑ جائے. تو اس کا ایک ہی میں چاہوں گا, جناب سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا نظام وضع کرنا چاہیے کہ جب تک تحقیق مکمل نہ ہو جائے, تفتیش مکمل نہ ہو جائے, کورٹ میں کیس نہ آ جائے, اس کے بارے میں ہر قسم کے تبصرے جو ہیں وہ نہ صرف اس سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ کئی شرفا کی پگڑیاں اچھالنے کے مترادف ہے. تو جناب